So in the last lecture we introduced the concept of arrays اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ arrays کیا چیز ہے اور کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. So if you remember we discussed that array سے پہلے ہم نے جو اسٹوریج ڈسکس کی تھی ویلیو اسٹوریج ان سی پروگرامنگ لینگویج, تو اس میں صرف اور صرف ایک ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ویریبل کا کنسیپٹ تھا کہ ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے تھے اور اس کو کوئی ڈیٹا ٹائپ اسائن کرتے تھے اور ویلیو اس میں ریڈ اور رائٹ کر سکتے تھے. تو یہاں پہ ہم نے رائٹ کی ہے 10 ویلیو کو رائٹ کیا ہے. And later we said that this x basically means what? This x basically contains some address, memory address, RAM کی کسی لوکیشن کا ایڈریس ہوتا ہے اور اس لوکیشن کے اوپر کوئی ویلیو سٹور ہوتی ہے. تو بیسیکلی دس ریپرزینٹ ریم, اس کا کوئی ایڈریس ہے, میموری ایڈریس, ڈفرینٹ لوکیشنز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ویلیو سٹور ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ دیر از ایک اور فردر ویلیو اسٹوریج میں ہمارے پاس ایرے آتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ when you want to store more than one values یا more than one values کو ہم list کہتے ہیں, list of values, then پھر ہمارے پاس سمپل ویریبل کا کنسیپٹ جو ہے تو وہ کام نہیں آتا. we said that we have arrays, ہمارے پاس array کا کنسیپٹ ہے اور array بیسیکلی یہ ہے کہ you can with the same variable name variable یا array name ہوتا ہے لیکن with the same name you can associate more than one values. So in this case x کے اندر ہم نے اسٹور کی ہے values 1, 20, 100, 50, 45 اور یہ سب کا سب x میں اسٹور ہے. تو بیسیکلی یہ x becomes array. تو ہم نے کہا تھا کہ array is basically list of values. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو this x represents an array. کیوں؟ بیکاز اس کے ساتھ ہم نے سائز بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اس ایکس کے اندر ٹوٹل 5 ویلیوز سٹور ہو سکیں گی اور یہ بریکٹ میں ہم نے بتایا تھا اس ایکس کے اندر 5 ویلیوز سٹور ہو سکیں گی اور کس قسم کی ویلیوز؟ انٹیجر. تو ڈیٹا ٹائپ بھی ڈکلیئر کر دیا ہم نے. تو اف یو ریممبر سو وی ہیڈ سم تھنگ لائک دس کہ ہم جب ون ڈائمینشنل ایرے ڈکلیئر کریں گے تو ہمارے پاس بیسیکلی اس کا ڈیٹا ٹائپ بتانا ہوگا, ایرے کو کوئی نام دینا ہوگا اور اس کا سائز بتانا ہوگا کہ کتنے ویلیوز, سائز یا لینتھ کتنے ویلیوز اسٹور ہوں گے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے INT اس ایرے اے کا ٹائپ ہے اور اس کے اندر 10 ویلیوز اسٹور ہوں گی. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ انیشلائز کیسے کریں گے, ویلیوز کیسے دیں گے. تو اف یو سے کہ ایک ایرے ہے, اے نام ہے, انٹیجر ٹائپ ہے اور 10 ویلیوز ہیں, تو ان کو اپنے بریکٹ کے اندر کاما سپریٹڈ ویلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 10 کے 10 ویلیوز ایک ہی گو میں انیشلائز ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے بریکٹ کے اندر کاما سپریٹڈ اسی ڈیٹا ٹائپ کے ویلیوز جب ہم دیں گے تو وہ انیشلائزیشن اس کی ہو جائے گی. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اچھا آپ کے پاس ویلیوز تو بہت ہیں اور نام ایک ہے, تو ان کو ہم انڈیویجول ویلیوز کو ایکسیس کیسے کریں گے؟ کیونکہ 10 ویلیوز ہیں اور نام ایک ہے اے, تو اس کو کیسے کریں گے؟ سو وی ڈسکس دیٹ وی نیڈ اے سبسکرپشن بیسیکلی میتھڈ. بیسیکلی اس کو ہم انڈیکسنگ کہتے ہیں. انڈیکس کہتے ہیں کہ ہر ایرے نیم کے ساتھ بریکٹ میں جب آپ کوئی نمبر دیں گے تو وہ اس لوکیشن کو ریپرزینٹ کریں گے. تو فار ایگزامپل ان دس ایگزامپل وی سیڈ کہ ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس یہ ایرے نام ہے, اے نام ہے ایرے کا, اور بریکٹ کے اندر جب ہم نے 0 دیا تو ہم نے اس کا مطلب ہے کہ اس ایرے کا لوکیشن فرسٹ کے اندر کیا ویلیوز ہیں. تو دس از ریفرڈ ٹو بائی 0. وائی 0 اس لیے کہ انڈیکس اسٹارٹ فرام 0, جو فرسٹ انڈیکس ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس n ویلیوز ہیں تو آخری لوکیشن کا ایڈریس انڈیکس پر ظاہر ہے n نہیں ہو سکتا, n-1 ہوگا. سو ان دس ایرے جو کہ نیچے گیون ہے ڈپکشن میں 10 لوکیشنز ہیں, تو آخری انڈیکس لوکیشن از 9, فرسٹ ون از 0. تو ہم نے انڈیکسنگ کا کنسیپٹ ڈسکس کیا تھا کہ وی ہیو انڈیکس, وی ول یوز انڈیکس ود دا نیم آف ایرے ٹو ایڈریس ایکسیس انڈیویجول لوکیشن. تو اب جب ہم اے اور بریکٹ میں 1 دیا تو دس مینس سیکنڈ لوکیشن, دس ون. اب اس کو آپ کسی بھی نارمل ویریبل کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں یا کوئی ویلیو آپ دینا چاہیں. سپوز یہ ہے اے
اور لوکیشن 0. اب اس کو آپ ویلیو اسائن بھی کر سکتے ہیں. سپوز ہم نے 1 اس کو اسائن کیا, یا اے اور آپ نے دے دیا 6 is equal to 100. تو دس پارٹ از جسٹ لائک اینی ادر ویریبل. ہم نے کہا کہ ایرے کا جو لوکیشن 7 ہے اس میں 100 اسٹور کر دو. تو دس از رائٹنگ, اور پھر یہاں پہ ہم نے صرف ریڈ کی ہے. سپوز ہم نے کہا ویلیو وی وانٹ ٹو پرنٹ, تو واٹ یو وانٹ ٹو پرنٹ انٹیجر ویلیو, اور ایرے کا لوکیشن 6 انڈیکس 5 مینس 6, تو ہم نے اس کو ریڈ بھی کیا. تو وین ایور یو بیسیکلی یوز انڈیکس, تو اس کو آپ ایگزیکٹلی جس طرح ایک نارمل ویریبل یوز کرتے ہیں اسی طرح پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایرے جو ہے, اگر آپ کہیں کہ اس ایرے میں بیسیکلی آپ کے پاس 10 ویریبل بن جاتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا, بیکاز ایوری انڈیکس از بیسیکلی ویریبل, وہ ایک ویریبل کا روپ لے کرتا ہے. اور پھر میموری میں ہم نے بات کی تھی کہ ریم میں ایرے کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہوں گی تو وہ ریم کے اندر کنزیکٹیو میموری لوکیشنز میں اسٹور ہوں گی. ریم از بیسیکلی اور میموری, اور میموری کے اندر لوکیشنز ہوتی ہیں, بائٹس ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں if this is a RAM, this gray, تو یہ 5 ویلیوز کنزیکٹیو لوکیشن میں اسٹور ہیں. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ وی کین یوز لوپس. ایرے کو جب آپ ایک ہی گو میں ایکسیس کریں گے تو یو ول always need a loop, and most of the cases میں we will use for loops. تو for loop کے اندر جو کاؤنٹر ہوتا ہے we use this as that as an index, کیونکہ یہ کاؤنٹر بھی 0 سے اسٹارٹ ہوگا اور کرتے کرتے 9 تک جائے گا. So we say this counter value should start with 0. Array بھی 0 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, and the last index becomes n-1. تو اس کیس میں 10-1 which is 9. So basically 9 تک جانے کے لیے we will use that counter should go to I less than 10. تو 9 تک یہ جائے گا. تو basically we will always use, جب loop یوز کریں گے تو counter variable کو ہم in the index یوز کریں گے تو سارے values access ہوگی. So in this 3 lines of code we have initialized an array and then printed it with the help of for loop. تو یہ دیکھیں انڈیکس جب 0 پہ تھا تو 10 پرنٹ ہوا, پھر انڈیکس جب 1 ہوا تو 20 پرنٹ ہوا, اور پھر 30 اینڈ دین 40 50. تو بیسیکلی یہ پورا کا پورا ایرے کے ویلیوز ہم نے اس پروگرام میں پرنٹ کیے تھے. تو دس واز بیسیکلی انٹروڈکشن, وی ڈیڈ دس. آج جو ہے تو ایرے کی تھوڑی سی سلائٹلی سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ ہوگی, اور وہ ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ایرے. ملٹی ڈائمینشنل مینس کہ ابھی تک جو ہم نے ایریز ڈسکس کیے ہیں وہ 1 ڈائمینشنل تھے, اس میں صرف ایک ہی لسٹ ہوتی تھی اس طرح. اب ملٹی ڈائمینشنل مینس کہ آپ کے پاس جو ایرے ہوگی تو اس میں روز بھی ہوں گے اور کالمز بھی ہوں گے. تو جسٹ لائک اے میٹرکس, تو یہ میٹرکس بن جاتا ہے. سپوز اگر 2 ڈائمینشنل کی بات کریں, سو 2 ڈائمینشنل ایرے میں you will have such description ہم اس کی کرتے ہیں the form of matrix. تو more than 1 values تو ہوں گے, لیکن اس کے اندر ہمارے پاس جو ویلیوز ہوں گے تو وہ 2 ڈائمینشنل ہوں گے, مینس کہ اس میں روز بھی ہوں گے اور کالمس بھی ہوں گے. سو دس از جسٹ این ایگزامپل. تو سارے ویلیوز یہاں پہ فل ہوں گی. اب اس میں اس کا بھی اگین اگر 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, وی ڈکلیئر اٹ جسٹ لائک آرڈینری ایرے. سپوز ایرے آپ نے نام دیا, اس کو ڈیٹا ٹائپ دیا, اور پھر بریکٹس جو ہوں گے تو اب 2 ہوں گے. جب ڈکلیئر کریں گے تو ڈائمینشن اگر 2 ہیں تو آپ نے اس کو سائز دینا ہے. تو اب اگر اس ایرے کی ہم بات کریں تو اس میں وی ہیو گاٹ 1 2 3 4 5 6 کالمز ہیں. تو وی ول سے 6 columns and 3 rows. ہمارے پاس 3 rows ہیں. تو اس کی ڈکلیریشن will be different from the 1 dimensional array which we discussed earlier. So 2 dimensional ہے تو اس میں 2 indexes ہوں گے, 2 brackets 2 دفعہ آئیں گے. فرسٹ والے میں روز دیں گے, کتنے روز ہوں گے اس ایرے میں, اور سیکنڈ میں پھر کالمس, کتنے کالمس ہیں. سو دس از. اب اس کو ایکسیس کیسے کریں گے, ایگزیکٹلی انڈیویجول جو آپ کے پاس لوکیشنز ہوں گی ان کو ایکسیس کرنے کے لیے یو ول اگین یوز انڈیکسز. سو انڈیکسز یہاں پر بھی ہوں گی, لیکن ایس یو کین سے کہ انڈیکسز
2 आएंगे। सो इस पोजीशन को एक्सेस करने के लिए 70 जो है मैंने बेसिकली क्या देना है, इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस अगेन 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप कॉलम की इंडेक्सिंग देखें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं तो 5 तक इंडेक्सेस गए। और इस तरह रोज़ के भी 0 1 2 3 रोज़ हैं तो 0 और 1 2 3 2 तक आपके पास इंडेक्सेस जाएंगे। तो अब ये 7 जो है, तो दिस लाइज इन रो 1 एंड दिस लाइज इन कॉलम नंबर 3। तो दो वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे इस पोजीशन को, 1 एंड 3। तो अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो बेसिकली कैसे होगा, आई विल से ए जो भी नाम होगा एरे का, एंड देन इंस्टेड ऑफ 1 ब्रैकेट जो प्रीवियसली हमने किया था, वी विल यूज 2 ब्रैकेट्स। तो इसमें मैं 3 लिखूंगा और इसमें 1। so now this will access this location। अब अगर आप ये प्रिंट करना चाहें तो 70 प्रिंट होगा, और अगर आप इसको दोबारा कोई और वैल्यू असाइन करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे करें इक्वल टू 500 वेरिएबल की तरह, इसके बाद इक्वल टू 500, तो 70 वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और नई वैल्यू राइट हो जाएगी। तो सिमिलरली इस लोकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, सो दिस लोकेशन इज़ बेसिकली 2 is the row and 5 is the column। तो अगर इसको आपने 2 कर दिया और इसको आपने 5 कर दिया तो नाउ 90 दिस लोकेशन विल बी एक्सेस। सिमिलरली अगर मैं 0 0 करूँ तो 0 0 इज दिस लोकेशन। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू बेसिकली लगा सकते हैं, पता चल जाएगा कि ये इसका एड्रेस क्या है, इसका इंडेक्स क्या है। फॉर एवरी सेल यू कैन नाउ फाइंड इट indexes। so ये तो दो इंडेक्स वैल्यूज के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, एंड दिस इज एवरीथिंग। सो टू डायमेंशनल में ये चीज़ है। और एंड अगेन अब ज़ाहिर है व्हेन यू वांट टू ट्रेवर्स दिस, सो इन वन डायमेंशनल वी सिंपली यूज वन वेरिएबल, उसको हमने आई कहा, और फिर हमने कहा कि आई लेस देन वट एवर इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज सिंगल में, और फिर हमने कहा आई प्लस प्लस, तो उसको हमने एक्सेस किया। और अब चूंकि हमारे पास टू डायमेंशनल है, तो फॉर टू डायमेंशनल यू विल ऑलवेज यूज नेस्टेड लूप्स। और यूजुअली इस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम इसको आर और सी लगा देंगे कि रोज एंड कॉलम्स। So the counter of the first loop will move हमें navigate rows, और हर रो के अंदर चूंकि फिर कॉलम्स होते हैं तो हम उसको C लिख देंगे कि C। So integer C is equal to 0, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे और 0, and then C less than अब जब हम ये यूज़ करेंगे तो बेसिकली we will say size of start again। so जब मल्टी डायमेंशनल करेंगे या टू डायमेंशनल करेंगे तो हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स विल बी नीडेड। वन विल बी कॉल्ड रो या आर इक्वल टू 0। बस इसके लिए लेस देन क्या होगा, इसमें टोटल रोज कितने हैं, 5 है तो 5 आ जाएगा, इंडेक्स नहीं टोटल नंबर ऑफ रोज, डायमेंशन में आपने क्या दिया था वो आ जाएगा, एंड देन आर प्लस प्लस। अगर हम इसकी देखें तो बेसिकली 3 रोज हैं, तो इफ आई से कि यहाँ पे 2 होगा तो वो सही होगा। तो बेसिकली आर लेस देन रोज आर 2, 0 से स्टार्ट होगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2, ओके, काउंट टू 0 देन 1 देन 2। और इनर फिर इसको नेविगेट करना, हर रो के अंदर इस कॉलम को नेविगेट करने के लिए वी विल नीड कॉलम्स, अनदर इंडेक्स फॉर कॉलम्स। सो कितने रोज हैं, कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से पता चल रहा है टोटल 6 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो वी आर यूजिंग अनदर लूप, और यहाँ पे हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यूज इट सी कॉलम, एंड देन आर लेस देन व्हाट टोटल कॉलम्स, या मुझे क्योंकि 6 मालूम है तो मैं 6 लिखूँगा, एंड देन कॉलम प्लस प्लस। तो अब क्या होगा,
فار جب اور یہاں پہ پھر ہم انڈیکسز کو ایکسیس کریں گے. سپوز پرنٹ کریں تو آر اینڈ دین ان دا سیکنڈ ون سی. تو ہوگا کیا کہ پہلے جب آر اکول ٹو زیرو ہوگا تو آر اکول ٹو زیرو کے لیے یہ لوپ پورا کا پورا چلے گا. سی اکول ٹو زیرو سے لے کے سی سی از اکول ٹو زیرو سے لے کے سی لیس دین سکس تک چلے گا. سو وین آر اکول ٹو زیرو سی کی ویلیو پہلے زیرو ہوگی تو یہ اس طرح جائے گا زیرو زیرو. دین پھر سی کی ویلیو انکریمنٹ ہو کے ون بن جائے گی تو پھر یہ ہو جائے گا زیرو ون. پھر جب سی کی ویلیو ٹو ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا زیرو ٹو. اینڈ دین سی کی ویلیو 3 ہو جائے گی تو دس ول بیکم 03. تو یہ ڈفرینٹ لوکیشنس کو وہ ایکسیس کر رہا ہے. سملرلی 4 اور 5 کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا بیکاز سی ول گو ٹو سی لیس دین 5 سی ایکول ٹو 6 پہ یہ اسٹاپ ہو جائے گا. تو پھر دوبارہ یہ لوپ جب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ آر ایکول ٹو 1 ہو جائے گا پہلا لوپ بیکاز یہ 6 ٹائمس چلا صرف آر ایکول ٹو 0 کے لیے. تو وہ دوبارہ جب آر ایکول ٹو 1 ہو جائے گا دین اگین دس انر لوپ ول رن. اور اس کی انڈیکسز جو ہوں گی تو وہ چینج ہوتی رہے گی. سو اگین آر ایکول ٹو 1 ہو جائے گا تو پھر اگین سی از اکول ٹو 0 1 2 3 4 5. تو اس دوران کیا ہوگا ناؤ آر از اکول ٹو 1 اور سی کی ویلیو ہوگی 0 1 2 3. تو بیسیکلی 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 تک چلا جائے گا. اینڈ دین جب 6 پہ یہ اسٹاپ ہو جائے گا تو دوبارہ آر ایکول ٹو انکریز ہو کے 2 ہو جائے گا تو پھر آر ایکول ٹو 2. اینڈ دین سی از اکول ٹو 0 سے لے کے 1 2 3 4 5 ہو جائے گا تو آر ایکول ٹو 2 اور 2 کے ساتھ پھر 0 2 1 2 2 2 3 ساری کی ساری وہ ٹریورس ہو جائے گی. تمام ایرے کو ہم یوز کر لیں گے. تو بیسیکلی دس از ہاؤ ملٹی ڈائمینشنل ایریز ول بیسیکلی ورک. تو اب اگر اس میں ہم دیکھیں سو واٹ از سب کچھ ہم نے ڈسکس کیا ملٹی ڈائمینشنل کے بارے میں. اب سلائڈس میں آپ کو بتانا we will discuss what is in the slides actually. So an array may have a number of dimension 2 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی ہو سکتی ہے لیکن at the moment I just discuss 2 dimensional. تو 2 dimensional کی اگر ہم بات کریں تو 2 dimensional array کو ہم میٹرکس بھی کہتے ہیں کیونکہ میٹرکس میں بھی روز اور کالمز ہوتے ہیں. اور اسی طرح array کا نام ہوگا اس کا ڈیٹا ٹائپ ہوگا. اینڈ ناؤ چونکہ ڈائمینشن 2 ہے so we will have the size in terms of rows and columns. So what is the size of this array M? 5 rows and 9 columns. So دیکھیں 5 rows اور indexes again will start from 0 to 4. انڈیکس ہمیشہ 0 سے اسٹارٹ ہوگا تو 5 انڈیکس نہیں ہوگا اس میں 4 تک ہوگا. اینڈ سملرلی 0 سے لے کے 8 تک 9 columns ہیں. So basically we have 5 rows and 9 columns and this is how you will describe the size of array at the time of declaration. To access individual elements جس طرح میں نے کہا پہلے ہمارے پاس کیا تھا ایک ہی انڈیکس ہوتا تھا but this time we have 2 indexes, one index for row, another for column, and then name of the array. So इसमें what does this represent? This represents that array name is a double R اور index row index is 1 and column index is 1. تو اس پوزیشن کو ہمیشہ 1 1 سے ایکسیس کریں گے. Similarly یہ پوزیشن this is row 0 and column 3. تو اس طریقے سے ہم سب انڈیکسز ہوں گی 2 انڈیکسز ہوں گی. One is for row, another is for column. We already talked about this. So although اب اس سلائڈ میں بیسیکلی کیا ہے کہ کیا ریم میں میموری میں بھی یہ میٹرکس فارم میں اسٹور ہوتا ہے تو نہیں. میموری میں آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. میموری مینس ریم. تو اگر آپ ریم کی بات کریں تو ریم کو ہمیشہ ہم لینئرلی ڈسکرائب کرتے ہیں اور یہ لینئر ہوتا بھی ہے. سو آپ کے پاس ریم میں ملٹیپل لوکیشنز ہوتی ہیں اور اس کے کنٹینیوسلی ایڈریسز ہوں گے. تو سپوز اف دس از 10,000 تو سیکنڈ لوکیشن کا ایڈریس ہوگا 10,001 پھر 10,002. تو اس میں ریم کو اور میموری کو ہم جب ہم 2 ڈائمینشنل ایرے کو بناتے ہیں تو وہ تو ہم میٹرکس فارم میں بناتے ہیں اس طریقے سے. تو ریم میں کس طرح اسٹور ہوں گی؟ ریم میں یہ بیسیکلی اس طرح اسٹور ہوں گی کہ 2 طریقے ہیں.
یوزولی جو پاپولر طریقہ ہے وہ ہم نہیں کرتے، سی خود کرتا ہے. یہ جو فرسٹ رو ہے اس کی ویلیوز اسٹور کر لیتا ہے، پھر سیکنڈ رو کو کنزیکیٹولی اسٹور کر لیتا ہے، اور پھر تھرڈ سملرلی. سو اس کو ہم کہتے ہیں رو میجر order of saving arrays, two-dimensional arrays in RAM. So basically first row, پھر second row, third row اور fourth row ہم اس طرح row wise RAM میں store کرتے ہیں. So this is about how arrays values are stored. So this is like a RAM. اور اس میں یہ دیکھیں if you have an array تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے رو زیرو، تو رو زیرو اسٹور ہے، اور پھر آپ کے پاس رو ون اسٹور ہے، اینڈ دین یو ہیو رو ٹو اینڈ سو آن. تو یہ کس قسم کا ایرے ہے؟ یہ بیسیکلی ایرے، اور یہ نیچے جو ہے تو یہ ایڈریسز جسٹ فار ایکسپلینیشن. حالانکہ اس کا ایڈریس بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ 1 GB ریم میں 1 بلین تک ایڈریسز ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. تو بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. تو بیسیکلی یہ کس ایرے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ سو ایرے کا نام ہے نم. کرنٹلی نم از دا نیم آف ایرے، اور اس کے اندر ایٹ لیسٹ اس میں 3 کالم روز ہیں. سو بیسیکلی 3 روز ہیں، اور ہر رو کے اندر 4 کالمز ہیں. 2 3. تو یہ ایرے بیسیکلی اس طرح اسٹور ہے 1 2 3 4. یہ ویلیوز ہیں فرسٹ رو. دین وی ہیو 5 6 7 8 ویلیوز، اور پھر آخری میں رو میں 9 10 11 12. تو 2 ڈائمینشنل ایرے جس کا نام ہے نم، یہ ریم میں اس طرح اسٹور ہوگا، فرسٹ رو، سیکنڈ رو، تھرڈ رو. اور انڈیکسز کی ہم نے بات کی کہ ٹو ایکسیس این ارے انڈیویجول ایلیمنٹس یو ول ہیو ٹو اسپیسیفائی بوتھ رو اینڈ کالم. ناؤ وٹ ڈز دس مین؟ دس مینس کہ یہ ایک ارے ہے، اس کا نام ایس ہے، اور اس کا جو انڈیکس ہے وہ 3 ہے. So 3 means کہ row number is 0 1 2 3. So basically یہ ویلیو ہوگی آپ کے پاس index this will be 1 2 3. So 3 row and then it says 0. تو 0 column ہے، تو 0 column کا آپ کے پاس نمبرنگ اس طرح ہوتی ہے. So this will represent this position, index 3 and column 0. Now how we can initialize? Initializer is another important thing. آپ اس کو کیسے initialize کرتے ہیں؟ تو initialize کے 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ ڈیٹا ٹائپ اور نام اور سائز لکھ لیں، اور پھر ایک مین بریکٹ آ جائے گا، مین بریکٹ، اور ہر بریکٹ کے اندر کالمز میں یو اسپیسیفائی values for each row. You are basically specifying comma separated values. آپ نے کہا کہ اس کے اندر 5 روز ہیں، تو 1 فرسٹ رو، سیکنڈ رو، تھرڈ رو، فورتھ رو، ففتھ رو. آپ نے ہر رو کی ویلیوز دے دی ہیں بریکٹ کے اندر، اور پھر کاما کاما لگا دیا آپ نے. تو بیسیکلی یہ میٹرکس میں پھر یہ والی ساری کالمس بن جائیں گی، یہ مڈل والی، اور یہ آپ کے پاس روز ہیں. تو بیسیکلی واٹ وی ڈیڈ، انیشلائزیشن کے لیے ایک مین بریکٹس ہوں گے، ہر بریکٹ کے اندر ہر رو کی ویلیوز کو آپ نے انڈیویجول اگین بریکٹس میں اسپیسیفائی کرنی ہے، اور پھر ہر ایک ایلیمنٹ اگین کاما سپریٹڈ. تو ہر ایلیمنٹ بھی کاما سپریٹڈ اور ہر رو بھی کاما سپریٹڈ. So this is how we initialize. This is method number 1. اور method number 2 میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل کتنی ویلیوز ہیں. تو ٹوٹل ویلیوز ہیں 5 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں، تو ٹوٹل 15 ایلیمنٹس ہیں. اب یہ آپ 1 گو میں لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس طرح بریکٹ لگائیں ایک ہی، اور پھر یہاں پر یہ ویلیوز لگائیں 11 41 10، پھر یہ 20 13 70، پھر یہ والا 45 17 100، پھر اس طرح یہ والا 8
1 14 50 اور پھر اس کے بعد یہ مزید. تو آپ ایک ہی سیریز میں ویلیو دے دیں اور سی خود ہی اس کو سائز کے مطابق روز میں اسائن کر دے گا. صحیح. اس طرح آخری فائنل وہ آ جائے گا. جس طرح یہ ہے تو اس میں یہ ایرے کا نام ایم ہے, 3 روز ہے اور 2 کالمز ہیں. تو بیسیکلی دس از دا فرسٹ رو, دس از سیکنڈ رو, and this is third row. So this is also one of the way to initialize array. Nested loops are ideal for processing multidimensional. اگر آپ نے array کو process کرنا ہے تو you have no other way but to use nested loops, or mostly we use for loops. So for example, let's see کیا ہے اس میں. اچھا اس میں یہاں پر ایک پوائنٹ میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہم میکرو کے تھرو سائزز ڈیفائن کرتے ہیں. تو مین فنکشن کے اوپر we will say hash define rows 10 columns 5. تو دس از میکرو. تو جہاں کہیں بھی ہم روز اور کالم یوز کریں گے تو دیٹ تھنگ ول بی ریپلیسڈ بائی دا ویلیو. تو آپ اس کو سارٹ آف کانسٹنٹ ویریبل کہہ سکتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم روز کو ویلیوز اسائن نہیں کر سکتے. دے آر ناٹ ویریبل. یو کین ناٹ یوز اٹ ایز ویریبل کہ آپ چاہیں کہ اس کو کوئی اور ویلیو دے دیں یا پرنٹ ایف میں یوز کریں. وی کین ناٹ print its value, we can use it. تو جہاں کہیں بھی سپوز یہ روز ہے تو جب پروگرام کمپائل ہوگا تو this will be replaced by 10, this will be replaced by 5. So we said size declaration کے لیے we first declare to macros. اگر آپ اس کو نہیں کرتے اس طرح تو ڈائریکٹلی ویریبل ڈکلیئر کریں, اس کو 10 اسائن کر دیں یا یہاں پر 10 اور 5 لکھیں, سب ایک ہی چیزیں ہیں. تو اب اس میں ایک میٹرکس ہے جس کا نام ہے آئیڈینٹی یا آئیڈینٹ, IDENT. آپ نے اس کو روز دے دیے. روز مینس 10 روز ہیں اس کا سائز, اور کالم 5 ہے اس کا سائز, اور اس کا ٹائپ کیا ہے ڈبل. تو ڈبل از بیسیکلی فلوٹ ویلیوز لیکن اس کا رینج بڑھا دیتے ہیں. تو بیسیکلی ڈیسیمل ویلیوز لیکن ڈبل ہو جاتا ہے اس کا رینج, بہت بڑی ویلیو بھی آ سکتی ہے. اینڈ دین وی آلسو ڈکلیئر رو اینڈ کالم فار کاؤنٹنگ, روز کاؤنٹر اینڈ کالم کاؤنٹر. تو فرسٹ رو جس طرح پہلے میں نے کہا کہ فرسٹ رو کو ہم نے یوزولی وی ول گیو اٹ میننگ فل نیم, آر دیں گے یا رو دیں گے تاکہ پتہ ہو ہمیں کہ دس ویریبل ریپرزینٹس رو. تو ہم نے رو کو کہا کہ 0 اینڈ لیس دین روز تک جائیں گی. تو 0 سے لے کے 9 تک رو کی ویلیو آئے گی, رو اکول ٹو 0 دین انکریمنٹ ہو کے بعد 1 2 3 9 تک. اور پھر اس کے اندر نیسٹڈ کالم ایک اور ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا, اس کو کاؤنٹر بنایا. تو کالم کی ویلیو 0 سے سٹارٹ ہوگی اینڈ لیس دین کالمس 5 ہے تو 4 تک جائے گی, اینڈ دین کالم انکریمنٹ. سملرلی اب اس فور کی باڈی میں یو آر سپوز ٹو یوز میٹرکس نیم, اور یہاں پہ آپ نے کالم دینا ہے COL اور یہاں پہ رو. تو it will access different values. Suppose you want to print it or you want to process it, کوئی ویلیو ہر ایک ویلیو کے ساتھ ایڈ کرنی ہے, میٹ ایرے کی ہر ویلیو کے ساتھ کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے. وٹ ایور امپورٹنٹ تھنگ از وین ایور یو یوز دس تھنگ تو اس وقت رو کی جو ویلیو ہوگی اور کالم کی جو ویلیو ہوگی تو وہ اس پرٹیکولر ویلیو کو ایکسیس کریں گے. So this is an example. I declared an array with the name A. 4 rows ہیں, 3 columns ہیں, اس کو میں نے اس طریقے سے انیشلائز کیا جس طرح میں نے ڈسکس کیا. So for every row is initialized in brackets پھر comma پھر another row comma, اور اسی طرح یہاں پہ final brackets اس کا پیئر اور سین کالم ختم ہوا. اب اس کو میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو پرنٹ کرنے کے لیے I used 2 for loops. First is R equal to 0 counter ہے and R should go for تو مطلب R کی پہلی ویلیو 0 ہوگی, پھر 1 ہوگی, پھر 2 ہوگی, پھر 3 ہوگی, اور جب 4 ہوگی تو وہ اسٹاپ ہو جائے گا. سملرلی C کی ویلیو ہوگی سب سے پہلے 0, پھر 1, پھر 2 اور 3 کے اوپر جب آئیں گے تو یہ اسٹاپ ہو جائے گا. تو اور بیچ میں پرنٹ کر رہا ہوں ARC. So for the first time when outer loop was running,
आउटर लूप में जब आर की वैल्यू 0 थी तो फिर हम इस आर इक्वल टू 0 के लिए इनर लूप कंप्लीट चलाएंगे। आर इक्वल टू 0 के लिए इनर लूप हम कंप्लीट चलाएंगे। और कंप्लीट चलाने का मतलब है कि आर इक्वल टू 0 के लिए सी इक्वल टू 0 होगा पहले, और फिर सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 पे स्टॉप हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम आर इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, तो ये बोथ 0 0 होके वैल्यू एक्सेस करेंगे 90, तो यहाँ पे 90 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब ये प्रिंट होगा दोबारा ऊपर आएंगे तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 आ जाएगा, तो फिर आर इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि ये लूप जब एक दफ़ा ख़त्म होगा तो तब आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो 0 1 मीन्स दिस, 0 1 मीन्स दिस 100, तो 100 प्रिंट हुआ। फिर सी इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 2 एंड आर की वैल्यू स्टिल 0 है, तो 0 और 2, 0 रो एंड 2 कॉलम, तो 50 प्रिंट हुआ। अब इसके बाद सी इक्वल टू 3 तो नहीं होगा, तो दोबारा लूप कंप्लीट हो गया। जब लूप कंप्लीट हो जाएगा देन अगेन यू विल गो बैक एंड आर की 0 वैल्यू हो गई है, अब आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो नाउ आर इज इक्वल टू 1 एंड फिर दोबारा अंदर आएंगे तो अंदर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा नाउ अगेन, तो हम इसको दोबारा देखें तो नाउ आर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू अगेन 0, तो 1 0 ये प्रोसेस हो गया, तो रो 1 एंड कॉलम 0, तो 70 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन आर की वैल्यू तो सेम 0 रहेगी, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 1, सो 1 रो 1 कॉलम 1 40, देन इसकी सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंक्रीज हो गए, तो 1 2, दिस इज 1 2 10, ये प्रिंट हुआ। और फिर सी इज इक्वल टू 3 जब होगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा, दिस लूप विल स्टॉप एंड अगेन ऊपर चले जाएंगे और आर की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 बन जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम इस तरह होगी कि आर की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। देन so then again you will have 2 1 2 2 और इस तरह हम चलते रहेंगे। एंड देन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 0 3 1 3 2 और ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जब 4 बनेगा आर तो ये स्टॉप हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 4 पे, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 3, इसी तरह सी की वैल्यू चलेगी 0 से लेकर 2 तक, एंड देन आर इक्वल टू 4 पे ये लूप, आउटर लूप जब स्टॉप होगा तो इनर लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। दिस इज हाउ वी आर यूजिंग। तो ये हमने प्रिंट किया। अब इसकी एक और एग्जांपल देखें, प्रिंटिंग ईच रो। अब इसी वैल्यूज़ को हमने रो के फॉर्म में प्रिंट किया। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि फॉर आर इक्वल टू 0 जब कॉलम प्रिंट हो जाता, कॉलम की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती है सीक्वेंस में, देन वी जस्ट प्रिंटेड 2 न्यू लाइन कैरेक्टर्स। तो 50 प्रिंट होने के बाद हम इस फॉर लूप के अंदर अब 2 लाइनें हैं, एक ये है कॉलम को नेविगेट करने के लिए लूप और एक डबल लाइन्स प्रिंट करने के लिए। तो जब आर इक्वल टू 0 था और सी इक्वल टू 1 2 3 तक वैल्यू चली गई तो उसने ये 3 वैल्यूज प्रिंट की और फिर इसने यहाँ पे 2 न्यू लाइन्स दे दिए यहाँ पे। तो अब ये हमें नज़र आ रहा है कि हर एक रो के बाद एक स्पेस है, तो दैट्स वाई इससे पहले जो हमने की थी तो एक रो में की थी, वो इसलिए कि यहाँ पर हमने हर कॉलम प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन नहीं दिया था, बल्कि पूरे प्रोग्राम के आखिर में न्यू लाइन दिया था, यहाँ पे आने के बाद न्यू लाइन था। और अब हम फॉर लूप के अंदर ब्रैकेट लगा के डबल न्यू लाइन्स दिए, तो हम बेसिकली फिर हर रो को अलग अलग देख सकते हैं प्रिंटिंग के बाद। तो नथिंग टेक्निकल, एग्जैक्टली ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सेम है, लेकिन प्रिंटिंग को थोड़ा हमने डिस्प्ले को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इस तरह किया कि
हम इसको वैल्यूज़ को इस तरीके से कॉलम रोज एंड कॉलम वाइज में प्रिंट किया। सो फिर क्या है, थ्री डायमेंशनल और एन डायमेंशनल एरे कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड इन द सेम वे। अब इसको अगर आप देखें, ये क्या है, डेटा फ्लोट, और फिर यहाँ पे थ्री डायमेंशन नहीं है बल्कि फोर डायमेंशन हमने दिए हुए हैं। अब इसको हम ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि फोर डायमेंशन है, थ्री को भी हम डायमेंशन को भी ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि एक एरे है जिसका टाइप फ्लोट है और उसके अंदर फोर डायमेंशन हैं। फोर डायमेंशन मीन्स के आपके पास टेन एक डायमेंशन में वैल्यूज होंगी और फाइव दूसरे डायमेंशन में, और फिर फोर, और फिर ज़ाहिर है वी कैन नॉट विजुअलाइज दिस, लेकिन होगा ये कि इसको नेविगेट करने के लिए यू विल नीड फोर फॉर लूप्स। और अगर आप इसमें कहें कि डेटा इज इक्वल टू 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 थ्री एंड फोर, फोर तो नहीं हो सकता, थ्री वन, तो ये किसी खास वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। सो ऑब्वियसली डायमेंशन फोर है, थ्री और फोर बियॉन्ड टू डायमेंशन को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थ्री को भी हम एक्सेस में डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास इसमें कुछ कॉलम्स हैं और इसमें कुछ कॉलम्स हैं और फिर हाइट में भी है, एनीवेज, लेकिन वी कैन क्रिएट एनी डायमेंशन arrays. This is actually complicated instead. So this was everything about two dimension. Basically, you will use two dimension arrays ज़्यादातर। हाँ, और ज़ाहिर टू डायमेंशन को तो हम मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, वन डायमेंशन को हम लिस्ट नाम दे सकते हैं, थ्री डायमेंशन वाले को हम थ्री प्लेन्स हैं तो हम क्यूब दे सकते हैं नाम। ये कंसेप्चुअली यही चीज़ें थी यहाँ पे। नेक्स्ट वी विल start with functions.